السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اعصابی نظام کے بارے میں دیکھیں گے۔ اعصابی نظام یعنی کہ نروس سسٹم۔ اعصابی نظام کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوآرڈینیشن یعنی کہ انسانوں میں ہم آہنگی کیسے ہوتی ہے، کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ مشاہدہ کریں کہ آپ نے آپ کے اسکول کے آنگن میں چل رہے مقابلے کو دیکھتے ہوئے کھلاڑیوں کے حرکات کی خوابوں اور ان میں ہم آہنگی دیکھی ہوں گی۔ ایسے مختلف عمل ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر ہمیں ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ ایسے مختلف عمل کی آپ کو فہرست بنانی ہے۔ انسانی جسم میں بیک وقت مختلف افعال انجام پاتے رہتے ہیں۔ ان افعال پر بہتر اور پر اثر طریقے سے قابو اور ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے، اور یہ فعل دو نظاموں کے ذریعے انجام پاتا ہے، جس میں پہلا نظام جو ہوتا ہے اسے ہم عصبی قابو یعنی کہ نروس کنٹرول کہتے ہیں۔ اب کیا ہے عصبی قابو یا نروس کنٹرول؟ ماحول میں تبدیلی کے جواب میں رد عمل کی صلاحیت انسان میں عصبی قابو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمارے اندر جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، انسان میں جو تحرک پیدا ہوتا ہے وہ ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو خلیات ہے اس محرک کے لیے جوابی عمل کی صلاحیت پیدا کرنے کا اہم فعل جو ہے عصبی قابو کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امیبا ایک یقلبی حیوان ہے، اس میں محرک کے لیے جوابی عمل پیدا کرنے کے لیے کوئی عصبی نظام نہیں ہے، لیکن انسان جو کہ ایک کثیر قلبی حیوان ہے اس میں جوابی عمل کے لیے عصبی نظام ہوتا ہے، اور یہ جو عصبی نظام ہے یہ مختلف جو حصے ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلا نظام ہوتا ہے جسے ہم مرکزی عصبی نظام سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں۔ دوسرا جو نظام ہے وہ ہے محیطی عصبی نظام جسے ہم پیریفیرل نروس سسٹم کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے خود مختار عصبی نظام جسے ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں۔ CNS، PNS اور ANS یہ جو ہے تین ہمارے عصبی نظام ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اعصابی نظام ہوتا ہے یہ عصبی خلیات کا پیچیدہ جال ہوتا ہے جو دماغ سے جسم کو اور جسم سے دماغ کو اشاراتی پیغام بھیجتا ہے۔ انسانی نظام اعصاب پیچیدہ ترین ہونے کے ساتھ ساتھ تمام زیروں میں انتہائی ترقی یافتہ نظام ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر جو انسانی نظام کے جو اعصاب ہے وہ پیچیدہ ترین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ترقی یافتہ ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو تو انسانی اعصابی نظام کے دو حصے ہی بتائے گئے ہیں، مرکزی عصبی نظام، محیطی عصبی نظام، اور تیسرا ہوتا ہے خود اختیاری عصبی نظام۔ اور مرکزی عصبی نظام جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم ہے جو دماغ اور نخائی ڈور پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ محیطی عصبی نظام جو ہے یہ جسمی یعنی کہ سومیٹک اور غیر ارادی حرکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسمی عصبی نظام یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جسم کا حصی نظام ہوتا ہے اور دوسرا حکمیہ نظام ہوتا ہے۔ اس میں جو اعصاب ہوتے ہیں حصی اعصاب اسے ہم درآرندہ یعنی کہ افرنٹ نروس کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ حرکی اعصاب ہوتے ہیں جسے ہم افرنٹ نرو کہتے ہیں۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ مثال لیں کہ اگر ہم کسی گرم چیز پر کیا کر لیں، ہاتھ لگا دیں، تو کیا ہوگا کہ یہ جو اسکن ہماری کیا ہو گئی، حصی اعضاء ہو گئی ہے۔ یہ حصی اعضاء سے دماغ تک جو پیغامات لے کر جانے والے جو اعصاب ہے انہیں ہم حصی اعصاب کہیں گے۔ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ گرم چیز پر سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دماغ ہے یا جو ہماری نخائی ڈور ہے یہ کیا کر رہی ہے، یہ پیغامات ہمارے اعصاب دماغ سے جسم تک لے کر آ رہے ہیں، اور دماغ سے جسم تک لے کر آنے والے اعصاب کو ہم حرکی اعصاب کہتے ہیں، لے جانے والے افرنٹ اور واپس آنے والے افرنٹ، یہ دو پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ اب جو غیر ارادی حرکات سے متعلق اعصابی نظام ہے یہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سمپتھیٹک مشارکی اور دوسرا ہوتا ہے پیراسمپتھیٹک یعنی کہ خود کار اعصابی نظام۔
اب جو آٹونومک ہے جو تیسرے قسم کا ہے، پہلے میں نے کہا تھا آپ کو مرکزی عصبی نظام، دوسرا ہے محیطی عصبی نظام، اور تیسرا ہے آٹونومک نروس سسٹم یعنی آٹونومک اعصابی نظام۔ یہ وہ حصہ ہے جو غیر ارادی حرکات سے تعلق رکھتا ہے۔ غیر ارادی حرکات کے اندر جو ہے انسانی جسم کی داخلی سرگرمیوں کو جو کنٹرول کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے دل کی دھڑکن، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، حرکت قلب ہو گیا ہے، تنفس ہے، ریسپائریشن، کبھی بھی ہمیں جو ہے سانس لینے سانس چھوڑنے کے لیے پھیپھڑوں کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارادتاً نہیں ہوتا، یہ غیر ارادتاً ہے، اور یہ غیر ارادتاً حرکات کو قابو کرنے کے لیے آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہضام ہے، ڈائجیشن کا عمل ہے، فضلات اور زہریلے مادوں کا اخراج ہے، ایکسکریشن ہے، یہ تمام جسم کی داخلی سرگرمیاں ہیں، اور یہ داخلی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے۔ اب جو غیر ارادی حرکات ہے اس کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سمپیتھیٹک اور دوسری ہے پیراسمپیتھیٹک۔ سمپیتھیٹک جو ہے وہ مشارکی اعصابی نظام ہے، یہ ہمارے جسم کو تناؤ اور خطرناک حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، یہ ہمیں لڑنے یا فرار ہو جانے کے رد عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں، یہ اسے ہم فائٹ اینڈ فلائٹ سسٹم کہتے ہیں، فائٹ فلائٹ اینڈ فلائٹ سسٹم۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسا کہ مثال لیے کہ جب کوئی کتا آپ کے پیچھے اگر کھڑا ہو جائے یا پھر اچانک سے ہمیں جو ہے وہ سانپ نظر آ جائے، اس وقت کیا ہوگا، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائیں گی اور سانس تیز چلنے لگیں گی، ہم پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اس نظام کا کام اپنے نام سے بالکل متضاد ہے۔ جب صورتحال معمول پر آ جاتی ہے تو اس وقت خود کار اعصابی نظام اپنا کام کرتا ہے، اور جب یہ نظام عمل کرتا ہے تو ہمارے دل کی دھڑکن، سانسیں اور پسینے کا نکلنا یہ معمول پر آ جاتا ہے اور ہم ہماری پرانی حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ نظام جو ہے ایمرجنسی حالات کے لیے توانائی جمع کرنے کے لیے ہمارے جسم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو دوسرا تھا جو خودکار اعصابی نظام ہے پیراسمپیتھیٹک، عصبی نظام کی کارکردگی میں جو ہے جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ دو مین پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دماغ یعنی کہ برین، اور دوسرا ہوتا ہے ناخائیڈور یعنی اسپائنل کارڈ۔ تو عصبی نظام کی کارکردگی میں دماغ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ دماغ کے بے شمار حصے ہیں، بے شمار اکائیاں ہوتی ہیں، اور یہ حصے آپس میں ترسیل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دماغی عصبی خلیوں کے ذریعے جسم کے دیگر اعضاء سے جڑا ہوا ہے۔ ترسیل کا عمل مانخا عصبی کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اس عمل میں عصبی پیام رساں کا کردار بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل انفارمیشن لیں گے۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے سرگرمی آپ لوگوں کو دی گئی ہے، ذیل میں چند سرگرمیاں دی گئی ہے اور اس نظام کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ زمین سے کوئی شے اٹھانا، یہ کون سی ہے، ارادتاً ہے یا غیر ارادی حرکات ہے، آپ نے لکھنا ہے۔ خطرہ محسوس کرنے پر کانپنا، تیسرا ہے جب ہم اپنے آپ کو محفوظ پرسکون بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جب محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی حادثے کا شکار ہونے والے ہیں تو ہماری نبض، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ سرگرمی آپ مکمل کیجیے۔ اس کے بعد ہم نیورون کے بارے میں دیکھیں گے، عصبی خلیے کے بارے میں دیکھیں گے۔ جب کوئی شخص کسی شیر کو دیکھتا ہے تو شیر کا عکس پردہ چشم پر رین کے ریٹنا پر پڑتا ہے، جو بعد میں برقی سگنل اشارے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ برقی سگنل بصری عصب کی مدد سے دماغ تک پہنچتا ہے، اور دماغ اس عکس کو شیر کے طور پر شناخت کرتا ہے، جو ایک خوفناک جانور ہے۔ جب یہ پیغام دماغ کے مخصوص حصے تک پہنچتا ہے تو دماغ بھاگنے کا پیغام بھیجتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے پیروں کو عصبی پیغام بھیجا جائے گا۔ یہ خلیات کا مخصوص جال ہے جو دماغ سے جسم کو اور جسم سے دماغ کو پیغام ارسال کرتا ہے، اور ان خلیات کو ہم عصبی خلیات کہتے ہیں۔ پھر سے دیکھیے کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی شیر کو دیکھ لیا یا کسی کتے کو دیکھ لیا تو اس شے کا عکس جو ہے ہماری آنکھ کے پردے شبکیہ پر یعنی کہ ریٹنا پر پڑتا ہے۔ اب جو یہاں پر کیا ہوا ہے، ہماری آنکھ جو ہے یہ ایک حسی عضو ہے، اور حسی عضو سے دماغ تک برقی سگنل لے جانے والے جو نروز تھے، ابھی میں نے کہا تھا اسے ہم افرنٹ نروز کہیں گے۔ یہ افرنٹ نروز دماغ تک کیا کر رہے ہیں، اشارے لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ برقی سگنل آنکھ سے دماغ تک لے جانے والی بصری عصب ہے، جسے ہم آپٹیکل نرو کہتے ہیں۔ یہ دماغ تک کیا ہو رہا ہے، یہ سگنل پہنچ رہا ہے۔ اب دماغ کیا کرے گا کہ یہ جو عکس ہے، شیر ہے، کتا ہے، جو بھی ہے، اس کی شناخت کرے گا، اور اس کے بعد افرنٹ نروز جو ہے ان کے ذریعے یہ
کیا ہوگا، ہمارے پیروں تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دے گا کہ اب پیروں کو جو عصبی پیغام بھیجا جائے گا کہ اب ہمیں پیروں کی مدد سے کیا کرنا ہے، بھاگنا ہے۔ یعنی حسی اعضاء سے آنکھ سے دماغ تک جانا، پھر دماغ سے پیروں تک جو ہے یہ میسج کا آنا کہ اب ہمیں بھاگنا ہے۔ یہ ایک خلیات کا جو ایک مخصوص جال ہوتا ہے جو دماغ سے جسم کو اور جسم سے دماغ کو پیغامات ارسال کرتا ہے، اور انہیں ہم عصبی خلیات کہتے ہیں۔ اب یہ عصبی خلیات کی شکل آپ لوگوں کو یہاں پر دی گئی ہے۔ دیکھیے عصبی خلیہ جو ہے اس میں ہوتا ہے خلیے کا جسم ہوتا ہے جسے ہم سائٹون کہتے ہیں، اس کا مرکزہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو شاخی ریشے نظر آ رہے ہیں، شاخی ریشے کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں یا ڈینڈرون کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ایگزون نظر آ رہا ہے، شہمی جھلی ہے، محوریہ ہے، یہاں پر آپ کو اختتامی بٹن نظر آ رہا ہے جسے ہم ٹیلیڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ تو عصبی خلیہ جسے ڈینڈرائٹس، محوریہ یعنی ایکسون، خلوی جسم اور ٹرمینل بٹن یا ٹیلیڈینڈرائٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ خلوی جسم عصبی خلیے کا جسم ہوتا ہے، عصبی خلیے کا مرکزہ غذا جذب کرتا ہے اور خلیے کو زندہ رکھتا ہے۔ عصبی خلیے کی جو شاخیں ہوتی ہیں اسے ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں، جس کے ذریعے عصبی پیغام آتا ہے، اور یہ پیغام عصبی خلیوں کے محوریہ ایگزون کے ذریعے باہر جاتا ہے۔ اس میں جو ابھار ہوتا ہے اس کے سرے پر ایک اختتامی بٹن ہے جس کی ساخت بلب کی طرح ہوتی ہے، اور ان بٹنوں میں کیمیائی مادے ہوتے ہیں، اور یہ جنہیں عصبی مرسلات یعنی عصبی تہیجات کو ارسال کرنے والے کہتے ہیں۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یعنی کہ یہ کیمیائی پیغام رساں ہوتے ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے جو ہے اپنا کام کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ سینیپس وغیرہ دیا گیا ہے کیسے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ان تمام پوائنٹ کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کیجئے اور اس کے کویشچن آنسر کمپلیٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔